کہتے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ تعریف کی، غنی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو. یہ معمولی بات نہیں ہے. سیدنا حسن کہنے لگے غنی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو، وہ غنی ہے. جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے وہ غنی نہیں ہے. اور فرمایا آگے غنا جو ہوتا ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، مال کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے. غنا کا تعلق دل کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ نہیں ہے. بڑے بڑے مالدار ہیں تو دل نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے دل اتنا بڑا ہے. یہ ہم ایسا منظر دیکھتے ہیں. یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گھر والوں سے، کھانا میں کچھ نہیں تھا. تو ابو طلحہ کہنے لگے مجھے دے دیں یہ مہمان، میں گھر لے جاتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں. تو گھر پہنچے تو پوچھا کھانا، انہوں نے کہا جی بچوں کے لیے کھانا پڑا ہوا ہے. اب یہ غنا دیکھیں نا، غنا تو دل میں ہوتا ہے. تو کہا بچوں کو سلا دیں، بچوں کو سلا دیں اور مہمان کو کھانا کھلائیں. اور کھانا بھی اتنا ہے صرف ایک بندہ کھا سکتا ہے، اور جب تک میزبان نہیں کھائے گا مہمان بھی نہیں کھائے گا. تو فرمایا چراغ بجھا دینا ہے، چراغ صحیح کرنے کے انداز میں چراغ بجھا دینا ہے، مہمان یہی سمجھے میں بھی کھا رہا ہوں، اور وہ اکیلا پیٹ بھر کے کھانا کھا لے. یہ ہوتا ہے غنا، یہ دل کی یعنی دل کا جو ہے نا غنا ہے. تو ایسا جب منظر ہوا تو اللہ تعالیٰ آسمان پر مسکرائے، عرش پر مسکرا پڑے کہ ایسے بھی لوگ ہیں. یعنی انسان سب سے زیادہ محبت اپنے بچوں سے کرتا ہے. یہ جتنی بھی کاروباری معاملات سارا کوئی اچھے ہیں، کوئی برے ہیں، کوئی حلال ہے، کوئی حرام ہے، اولاد کے لیے کر رہے ہیں نا سارا کچھ. تو ادھر اولاد کو بھوکا سلایا اور مہمان کو کھانا کھلایا، تو اللہ تعالیٰ پھر کیوں نہ مسکراتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم جب ابو طلحہ صبح آئے تو آپ بھی مسکرائے، آپ بھی مسکرا پڑے. تو ابو طلحہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عرش پر اللہ تعالیٰ مسکرایا ہے، تو میں رات کو کام ہی ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکرا پڑے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، تم نے اپنی ذات کے اوپر ترجیح دی ہے دوسروں کو، باوجود اس کے کہ تمہیں اس کی ضرورت موجود تھی. تو حضرت حسن فرمانے لگے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو غنی وہ ہوتا ہے، اور غنا کا تعلق دل سے ہے، مال سے نہیں ہے. اور حضرت علی نے پھر پوچھا بیٹا یہ بتاؤ فقر کسے کہتے ہیں، فقیری کیا ہوتی ہے؟ فقیری ہمارے ہاں فقیر کون ہے؟ جو مانگتا ہے، جو ہر وقت ہاتھ پھیلاتا ہے. یہ ہمارے یہاں تعریف ہے فقیر کی. تو سیدنا حسن کہنے لگے فقیر وہ ہے جو ہر وقت حرص اور لالچ میں پڑا رہے. یعنی جس کا پیٹ نہ بھر رہا ہو، جس کا پیٹ نہ بھر رہا ہو وہ حقیقی فقیر ہے. جس میں لالچ اور طمع ختم ہی نہ ہو وہ حقیقی فقیر ہے. اور غنی کون تھا؟ جو دل کا غنی ہے. تو یہ ہے ورضا بما قسم اللہ لک، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تم تمام لوگوں میں غنی بن جاؤ گے. اور یہ حقیقت بات ہے. اگر انسان اللہ کی تقسیم پر راضی ہو، حسد کا خاتمہ ہو جائے گا، بغض کا خاتمہ ہو جائے گا، نفرت کا خاتمہ ہو جائے گا، قدورت کا خاتمہ ہو جائے گا، لڑائی کا خاتمہ ہو جائے گا، چوری ڈکیتی رازنی فراڈ دھوکہ سب کا خاتمہ ہو جائے گا صرف ایک جملے کے اندر، ایک جملے میں. اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم بنایا، مختصر بات میں بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے. یعنی اس ایک بات پر اگر انسان راضی ہو جائے تو کئی ایک بیماریوں سے اس کا ہاتھ دامن ویسے ہی پاک اور صاف ہو جائے گا، چھوٹ جائے گا، کئی ایک گناہوں سے بچ سکتا ہے. یہ دوسری نصیحت آپ نے فرمائی. اور تیسری نصیحت آپ نے فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا. ہر بندہ کہتا ہے جی میں مومن ہوں، میرے اندر ایمان ہے، جتنا ہو سکتا ہے میرے اندر ایمان ہو، کسی اور کے اندر نہ ہو. فرمایا اس کا پیمانہ چیک کرنا ہے، آسان سا فارمولہ ہے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، پڑوسی کے ساتھ ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرو تم مومن ہو. اب یہ پیمانہ ہے کہ جو پڑوسی کے ساتھ ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ مومن ہے، جو نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ پناہ مانگو، برے ہمسائے سے اللہ کی پناہ مانگو، برے ہمسائے سے اللہ کی پناہ مانگو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا برا ہمسایہ ہے نا، یہ جو مکان جس کا مکان تمہارے ساتھ ہے اس سے پناہ مانگو. جو جنگل میں سفر میں تمہارا ہمسایہ بن جاتا ہے وہ تو عارضی ہوتا ہے، وہ کچھ دنوں کے بعد کچھ دیر کے بعد ختم ہو جائے گا. حقیقی ہمسایہ تمہارا وہ ہے جو جس کی دیوار تمہارے ساتھ ہے. اگر وہ برا ہے تم اس سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو برا ہمسایہ نہ دے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کا شریک بنائے جبکہ اس نے تجھے پیدا کیا. یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ تو اللہ کے شریک بنائے جبکہ اس نے تجھے پیدا کیا.
تمہیں زیب ہی نہیں دیتا، جس نے مالک نے پیدا کیا اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ ثم ایون، پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد والدین کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر میں نے پوچھا اس کے بعد، آپ نے فرمایا زنا اور بدکاری ویسے بھی حرام اور ناجائز ہے، لیکن اگر وہ بدکاری اور زنا جو ہے، وہ زنا اور بدکاری تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے کرے، یہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا قسم اٹھا کر، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم اس میں ایمان نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول وہ کون ہے جو مومن نہیں؟ 3 دفعہ آپ نے قسم اٹھائی۔ آپ نے فرمایا لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی تکلیفوں سے، جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیفوں سے ہمسایہ محفوظ نہ ہو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ وہ پہلی صف میں کھڑا ہو، وہ ممبر پہ کھڑا ہو، وہ مصلی پہ کھڑا ہو، وہ پہلی صف کا نمازی ہو، کوئی بھی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ قسم اٹھا کر فرمایا وہ مومن نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے فلا یؤذی جارہ، اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور ہے بخاری شریف میں، آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اتنی وصیت کی ہمسایہ کے متعلق، مجھے یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ یہ نہ ہو کہ وراثت میں اس کو حصے دار بنا دیا جائے، اتنا حق ہے ہمسایہ کا۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا مومن وہ ہے جو خود بھی کھائے، ہمسایہ کا بھی خیال کرے۔ وہ مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور ہمسایہ بھوکا سوتا ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی اور ہمسایہ سے حسن سلوک کر اگر مومن بننا چاہتا ہے تو حقیقی بات ہے، یہ فارمولہ اور پیمانہ ہے۔ اگر کسی میں ایمان چیک کرنا ہے، اس کو دیکھ لیں، اس کے ہمسایہ سے پوچھ لیں اس کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ جو رویہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ کر رہے ہیں یا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں۔ یعنی ایک گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے، دوسرے گھر میں وہ اونچی اونچی بات سے موسیقی چل رہی ہے، آپ لاکھ منع کریں، وہ آگے سے کیا جواب دیں؟ میرا اپنا گھر ہے جی، میں اپنے گھر میں کر رہا ہوں، یہی جواب ہوتا ہے نا، عموماً جواب یہی ملتا ہے۔ یہ ہے احساس، یہ ہے ایک مسلمان کا احساس۔ فرمایا ہمسایہ سے حسن سلوک کر اگر تو مومن بننا چاہتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد، یعنی ہمسایہ کے بعد، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا، میں بھی کہتا ہوں مسلمان ہوں، آپ بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہونے کو چیک کرنے کا ایک طریقہ ہے، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے یعنی دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے ساتھ فراڈ ہو، تو لازمی بات ہے پھر میں بھی نہ کروں۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری ڈکیتی ہو جائے، تو میں بھی نہ کروں۔ میں پسند نہیں کرتا کہ میری چوری ہو جائے، تو میں بھی چور نہ بنوں۔ میں پسند نہیں کرتا کہ میرے سے ناجائز منافع لیا جائے، تو پھر بھی میں ناجائز منافع خور نہ بنوں۔ میں پسند نہیں کرتا کہ میری غیبت کوئی نہ کرے، پھر میں بھی نہ کروں۔ میں پسند نہیں کرتا کہ میرے بارے میں کسی کے دل میں حسد نہ ہو، تو میں بھی حاسد نہ بنوں۔ میں پسند نہیں کرتا میرے بارے میں کسی کے دل میں بغض نہ ہو، تو میرے دل میں بھی بغض نہ ہو۔ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اس کا تعلق محدثین فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور ارشاد اخلاقیات کے متعلق نہ بھی فرماتے، یہی ایک حدیث ہی کافی تھی کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا، کہ لوگوں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث ہی کافی تھی اخلاقیات کے متعلق، کوئی اور حکم نہ بھی آتا، یہ ایک حدیث کافی تھی۔ یعنی میں نہیں چاہتا میری غیبت کرے کوئی، لیکن میرا تو شیوہ ہے غیبت کرنا لوگوں کی۔ میں نہیں چاہتا کوئی میری چغلی کرے، میرا تو شیوہ ہے چغلی کرنا۔ یعنی عمومی رویہ ہمارا یہی ہے نا، عمومی ہمارا رویہ یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں میری سب عزت کرے لیکن میں کسی کی عزت نہ کروں۔ یعنی میں یہ چاہوں میری سارے عزت کرے، میں کسی کی نہ کروں۔ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کروں گا، تب جا کر حقیقی معنوں میں مسلمان بن سکتا ہوں۔ اور 5ویں اور آخری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، فرمایا زیادہ ہنسنے سے، زیادہ ہر وقت ہنسی مذاق، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے،
پھر آپ نے آگے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان پر 4 انگلیوں جتنی جگہ بھی نہیں ہے جہاں سجدہ نہ کر رہے ہو، ہر وقت سجدے میں، ہر وقت سجدے میں، 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں چھوڑی۔ میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، اگر تم میں بھی وہ دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں تو تم اپنے بستروں کو چھوڑ دو، اپنے بستروں کو چھوڑ دو، اپنی ہر قسم کی مصروفیات کو ختم کر دو، تاکہ جنگلوں میں چلے جاؤ، اس طرح زندگی گزارو۔ یعنی آپ خوف الہی دلوانا چاہ رہے تھے کہ دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ سن کر زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں یہ چاہتا ہوں کاش کہ میں ایک درخت ہوتا، لوگ اسے کاٹ دیتے۔ یہ ابو ذر کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ابو ذر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں جو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، بڑا بلند مقام ہے ان کا۔ وہ کہتا ہے کاش کہ میں درخت ہوتا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا کرو، اگر رونا نہیں نہ آتا رونے والی شکل ہی بنا لیا کرو۔ رونا نہیں آتا، اور قرآن مجید میں بھی یہ حکم ہے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسو اور زیادہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے رو۔ رونے کا فائدہ تو تب ہے جب اللہ کے سامنے رویا جائے، دنیا والوں کے سامنے روئیں گے تو کیا حاصل ہوگا؟ اللہ کے سامنے روئے تو وہ انشاءاللہ میرے اور آپ کے آنسو کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ حدیث میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 آنکھیں ایسی ہیں جن پر جہنم کی آگ حرام ہے، ایک وہ آنکھ جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پہرا دیتی ہے، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑتی ہے، عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑتی ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی۔ تو یہ 5 نصیحتیں فرمائی نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ کو، اور میرا یہ ایمان ہے، آپ کا یہ ایمان ہے، ابو ہریرہ نے ان پر میروان عمل کیا ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی ان پر عمل کریں، اور عمل کرنے کے ساتھ انشاءاللہ دنیا بھی کامیابی سے ہمیں سرفراز ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور اخروی بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔